السلام علیکم ورحمۃ اللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورہ شورا آیت نمبر 15 سے انشاءاللہ کرنا ہے، پارہ نمبر 25 ہے۔ پہلے تلاوت سنتے ہیں۔ فَلِذَلِكَ فَادْعُ وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَقُلْ آمَنْتُ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنْ كِتَابٍ وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ اللَّهُ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ لَنَا لا حجة بيننا وبينكم الله يجمع بيننا وإليه المصير۔ فَلِذَالِکَ پس چاہیے کہ اسی کے لیے فدعو پس بلاؤ، دعوت دو، وستقیم اور قائم رہو، کما امرتا جیسا کہ آپ کو حکم دیا گیا ہے، ولا تتبع اور نہ آپ پیروی کرو، اہواءہم ان کی خواہشات کی، وقل اور کہہ دیجئے آمنتو میں ایمان لایا، بما انزل اللہ ساتھ اس کے جو نازل کیا اللہ نے، من کتاب ان کتاب میں سے، وامرتو اور مجھے حکم دیا گیا ہے، لِعَادِلَ بینکم کہ میں عدل کروں تمہارے درمیان، اللہ ربنا اللہ ہی ہمارا رب ہے، وربکم اور تمہارا رب، لنا اعمالنا ہمارے لیے ہمارے اعمال، وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ اور تمہارے لیے تمہارے اعمال، لا حجت بیننا وبینکم کوئی جھگڑا نہیں تمہارے مابین اور ہمارے مابین اور تمہارے مابین، اللہ یجمع بیننا اللہ جمع کرے گا ہم سب کو یا ہمارے درمیان، وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ اور اسی کی طرف لوٹنا ہے۔ تو آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلی دفعہ جب ہم آیت نمبر 14 کر رہے تھے تو اس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا کہ علم آنے کے باوجود لوگوں نے آپس میں اختلاف کیا اور مختلف فرقوں میں بٹ گئے، تو اس کی وجہ یہ نہیں تھی کہ اللہ کی کتاب میں کوئی مبہم بات تھی یا اس میں کوئی شکوک تھے جس کی وجہ سے لوگوں کو بات پوری سمجھ نہیں آئی، بلکہ اس کی اصل وجہ یہ ہوتی ہے کہ لوگ اپنی خواہش نفس میں پڑھ کر باہمی ضد میں پڑ جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ہر کوئی خود کو بڑا دکھانا چاہتا ہے، بڑا بننا چاہتا ہے، اور اسی لیے پھر وہ ایک دوسرے کو نقصان پہنچانے کے در پہ ہو جاتے ہیں اور ایک گروپ بازی ہو جاتی ہے۔ اور اس سب میں کیا ہوتا ہے کہ اصل طلب اللہ کی رضا نہیں ہوتی بلکہ مال حاصل کرنا ہوتا ہے یا جاہ ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس کی وجہ سے پھر لوگ کوئی اس بات میں عار محسوس نہیں کرتے کہ وہ نئے نئے عقائد بنا لیتے ہیں، نئے نئے فلسفے گھڑ لیتے ہیں۔ تو ان باتوں کے بیان کے بعد فرمایا کہ اب آپ کے کرنے کا کام کیا ہے، فَلِذَالِكَ فَادْعُوا تو قرآن ہی ہے جس کی طرف آپ دعوت دیں، یعنی آپ سے پہلے جو ایون آپ کے دیکھیں نا کہ آیت نمبر 14 میں اہل کتاب کی بات ہو رہی تھی کہ وہ بھی ایک بے چین کر دینے والے شک میں مبتلا ہیں۔ ٹھیک ہے، اور ان کی کتابوں کا حال یہ تھا کہ ان کے علماء نے ان کی اس طرح سے حفاظت نہیں کی، یعنی وہ اپنی کتابوں کے لیے خود ہی حفاظت کے ذمہ دار تھے، تو اصل عبارت جب ان سے محفوظ نہیں رہی اور اس کے بعد انہوں نے صرف ٹرانسلیشنز پہ یعنی تراجم پہ ہی کام چلانا شروع کر دیا، اور اس کے علاوہ علماء نے ان میں جو باتیں کیں اس کو بھی تراجم میں شامل کرنا شروع کر دیا، تو پھر کیا ہوا کہ آنے والی نسلوں کے لیے کتاب میں شکوک و شبہات ہو گئے اور صحیح کتاب باقی نہ رہی۔ تو اب لیکن قرآن کے لیے فرمایا جا رہا ہے کہ یہ دراصل توحید کا راستہ ہے، آپ پر جو وحی کی جا رہی ہے یہ بالکل پاک صاف ستھرا دین ہے جو ہر طرح کی آمیزشوں اور آلائشوں سے مبرہ ہے۔ ٹھیک ہے، اور ہم جانتے ہیں نا کہ قرآن کی حفاظت اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے ذمے لی، یعنی قرآن کی حفاظت اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خود کی ہے اور کرتے ہیں، اور یعنی اللہ تعالیٰ ہی اس کلام کو اتارنے والے ہیں اور وہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں، تو اسی کی طرف آپ دعوت دیجئے، وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ اور خود بھی اس پر قائم رہیے جیسا کہ آپ کو حکم دیا گیا ہے، یعنی جو آپ کو حکم دیا گیا ہے اس پر آپ ڈٹ جائیے، اور احکامات کیا ہیں؟
جو بھی کتاب میں بیان کیے جا رہے ہیں اور جو کچھ آپ کو بتایا جا رہا ہے، اب لوگوں کی باتوں پہ نہ جائیں اور اس کتاب کے احکامات پر ڈٹ جائیں. ولا تتبع اہواءہم، اور ان کی خواہش نفس کی پیروی نہ کریں. ٹھیک ہے، یعنی اہل کتاب کی سب باتوں سے بے نیاز ہو کر آپ اسی کتاب پر، اسی دین پر ڈٹ جائیے اور اس میں کسی قسم کا رد و بدل، کمی بیشی گوارا نہ کیجیے. ٹھیک ہے، اور ان لوگوں سے کسی قسم کے مذاکرے کی یا سمجھوتا کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک. وَقُلْ آمَنْتُ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِن کتاب، اور کہہ دیجئے کہ میں ایمان لایا ساتھ اس کے جو اللہ نے نازل کیا ہے کتاب میں سے. یعنی ان کو اب آپ بتا دیں کہ میں صرف وہی بات تسلیم کروں گا جو اللہ تعالیٰ نے مجھ پر نازل کی ہے. ٹھیک ہے. وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ، اور مجھے یہ حکم ہوا ہے کہ میں تمہارے درمیان بھی فیصلہ کر دوں. ٹھیک ہے، یعنی تمہارے اب یہ دیکھیں نا، پیچھے فرقہ بندی کی بات ہو رہی ہے نا، تو جب آپ کے پاس ایسا کوئی معاملہ آتا ہے، اب یہاں پر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہی ہو رہی ہے کہ تم ان فرقوں میں سے کسی کا جانبدار نہ بن. ٹھیک ہے، یعنی انصاف پسندی سے کام لیتے ہوئے صرف حق بات کہو اور حق ہی کا ساتھ دو اور ان کے درمیان عدل کے ساتھ فیصلہ کر دو. ٹھیک ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں عدل قائم کرنے پر ہی مامور کیا گیا. آپ یہ دیکھیں کہ جو کتاب آپ پر نازل کی گئی، اس کی حفاظت اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خاص طور پر فرمائی اور اسی کو دنیا میں قائم کرنے کا حکم دیا گیا تھا. ٹھیک ہے، اللہ ربنا و ربکم، اللہ ہی تمہارا رب ہے اور ہمارا رب ہے. یعنی اسی کے حکم کے مطابق ہمارے اور تمہارے درمیان فیصلہ ہوگا. وہی تمہارا بھی رب ہے اور ہمارا بھی رب ہے. لنا اعمالنا ولکم اعمالکم، اور ہم ہمارے اپنے اعمال کے ذمہ دار ہیں اور تم اپنے عمل کا ذمہ دار ہو. ہمارے عمل کا فائدہ یا نقصان تمہیں نہیں پہنچ سکتا اور نہ اسی طرح تمہارے عمل کا فائدہ یا نقصان ہمیں نہیں پہنچے گا. ٹھیک ہے، اگر تم برے اعمال کرو گے تو اس کی سزا خود ہی بھگتو گے، اور اگر اچھے اعمال کرو گے تو اس کا فائدہ بھی تم ہی کو ہے، اس کا اجر بھی تمہیں ہی ملے گا. اور پھر فرمایا لا حجت بیننا و بینکم، اور ہمارے درمیان اب کوئی جھگڑا نہیں. یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو دلائل پیش کیے جانے تھے وہ پیش کیے جا چکے ہیں، تمہارے سامنے آ چکے ہیں. ٹھیک ہے، جو معقول دلائل پیش کرنے کا تعلق تھا وہ تو ہو چکا، اور اس کے جواب میں جو تم نے کٹ حجتیاں کرنی تھیں وہ تم کہہ بھی چکے ہو، اور تمہیں معلوم ہو گیا کہ حق یہی ہے. اس کے خلاف جو بھی تم کچھ لے کر آؤ گے وہ باطل ہی ہے. تو اب کوئی تمہارے ساتھ جھگڑا نہیں، کوئی حجت اب قائم نہیں ہوگی. اور کیا ہے کہ اللہ یجمع بیننا و بین، کہ اللہ ہی ہم سب کے درمیان فیصلہ کر دے گا. ہمارا تمہارا اختلاف اللہ ہی کے سپرد ہے. قیامت کے دن وہ ہم سب کو جمع کرے گا. وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ، اسی کی طرف لوٹنا ہے. یعنی یہ تمام معاملات کا فیصلہ اللہ کے ہاں ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ وہاں پر انصاف کے ساتھ سب جھگڑوں کا فیصلہ کر دیں گے. ظاہر ہے اس دنیا میں تو انسان کو ایک آزمائش میں ڈالا گیا نا. اب آپ یہ دیکھیں کہ اتنی چھوٹی سی آیت میں کتنی زیادہ چیزیں سمو دی گئی ہیں، اور کہا جاتا ہے اس میں 10 احکامات ہیں جو سمو دیے گئے ہیں. فَلِذَالِكَ فَادْعُوا، اس دین کی طرف دعوت دو. نمبر 2 وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ، آپ خود اس پر ثابت قدم قائم ہو جاؤ جیسا کہ آپ کو حکم دیا گیا ہے. اب ایک ایک کر کے خود اپنے عمل میں دیکھیں کہ کیا ہم لوگ اس پر قائم ہوتے ہیں. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سب کچھ فرمایا جا رہا ہے، لیکن ہمیں بھی کہ ہم کیا کریں. تیسری بات وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ، جب اصل دین تمہارے پاس آ جائے جو اللہ نے نازل فرمایا ہے اور اس کی حفاظت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کریں، تو اس کے بارے میں کوئی کسی قسم کے شکوک و شبہات نہ آئیں، اور لوگ جو الٹی باتیں تمہیں بتائیں یا جو وہ اپنی خواہشات کی پیروی کر رہے ہیں اور اسی میں پڑے ہوئے ہیں، تو تم ان کی خواہشات کی پیروی نہ کرو. جس دین کی طرف وہ بلا رہے ہیں اور جس سسٹم کی طرف وہ تمہیں کھینچ رہے ہیں اس کی طرف نہ جاؤ. ٹھیک ہے، اب اپنے آپ کو دیکھتے جائیں کہ ایک طرف وہ دین ہے جو کہ ثابت ہے، اصل ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق ہے، ہمارے خالق جس نے ہمیں پیدا کیا، جس سے ہم محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، وہ اس نے اتارا ہے. اور دوسری طرف لوگوں کی خواہشات ہیں اور انہوں نے مختلف طرح کے اصول اور ضابطے اور قواعد اور کیا کیا کچھ دنیا میں پھیل گیا نا، جو بن گیا ہوا ہے. ٹھیک ہے، ان کی خواہشات کی پیروی نہ کرو. چوتھا فرمایا وَقُلْ آمَنْتُ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِن کتاب، اور کہہ دو کہ میں تو ایمان لایا جو کہ اللہ نے کتاب میں سے نازل کیا ہے. ٹھیک ہے، یعنی یہ بھی اتنی زبردست بات ہے. آپ یہ دیکھیں کہ ہم اس بات کو کہنے میں ہی کتنی شرمندگی محسوس کرتے ہیں نا، لوگوں پر ہم ظاہر نہیں کرتے کہ جیسے ہم دین کے بارے میں آر کا شکار ہیں، ہمیں شرمندگی ہوتی ہے شاید. نہیں، دو ٹوک بتا دیں لوگوں کو کہ ٹھیک ہے. اور ہمیں ایک شرمندگی یہ ہوتی ہے کہ ہماری پہلی زندگی اس دین کے مطابق نہیں تھی، تو اب ہم ایک
ایک نئی طرح کی زندگی گزار رہے ہیں تو لوگ پتہ نہیں کیا کہیں گے. انہیں بتا دیں، اس میں کوئی ایسی شرمندگی نہیں ہے. انہیں کہہ دیں کہ میں تو وہی اسی کی پیروی کروں گی جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نازل کیا ہے، میں اس پر ایمان لے آئی. ایمان لانے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کہ میں اس کو مانتی ہوں، اس کے مطابق عمل کرتی ہوں. مثال کے طور پر اگر اچھے کاموں کی جزا جنت ہے تو میں وہ اچھے کام کروں گی، میں ان پر ایمان لائی، میں اس بات پر یقین رکھتی ہوں کہ مجھے اس عمل کی جزا اللہ کے ہاں جنت کی صورت میں ملے گی. ٹھیک ہے، تو یہ واضح کر دینا بہت ضروری ہے. ایمان سے آپ یہ دیکھیں کہ بہت سے احکامات پر ہم کیوں نہیں جم پاتے کہ ہم خود ہی اپنے اندر مختلف طرح کے شکوک و شبہات رکھے ہوئے ہوتے ہیں. تو جب لوگ غیر دینی اعمال پر جمے ہوئے ہیں یا غیر شرعی اعمال کو کرنے میں یا بدعات کو کرنے میں، رسومات کو کرنے میں وہ اتنے زیادہ کنوکٹڈ ہیں، اتنے زیادہ کمیٹڈ ہیں، تو ہم اپنے دین کے بارے میں شرمندگی محسوس کریں. دو ٹوک بتا دیا جائے کہ مجھے یہ حکم کتاب میں ملا ہے اور میں اس پر ایمان لائی، اس پر عمل کرتی ہوں. اور پھر وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ، اور مجھے حکم ہوا ہے کہ اسی کے ساتھ کہ میں فیصلہ کروں تمہارے درمیان. اب یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاص طور پر فرمایا جا رہا ہے. تو معاملات کا فیصلہ بھی کیا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اتاری ہوئی شریعت کے مطابق ہی انصاف کے ساتھ ہی ہو. اللہ ربنا و ربکم، اللہ ہی تمہارا رب ہے اور ہمارا رب ہے. ٹھیک ہے، کہ یہ جس دین کو ہم فالو کر رہے ہیں وہ دین جس رب نے اتارا وہ تمہارا بھی رب ہے. تم بھی اسی طرف آ جاؤ. ہمارے لیے ہمارے اعمال اور تمہارے لیے تمہارے اعمال ہیں. ٹھیک ہے، ہمیں دین کو اپنانے کا فائدہ ہمارے ہی لیے ہے. تمہیں دین کا انکار کرنے کی جو سزا ہے وہ تمہیں ہی ملنے والی ہے. ٹھیک ہے، یہ یعنی ایک طرح کی حجت تمام ہو رہی ہے کہ حق کو واضح کر کے کھول کے بیان کر دیا گیا. اب آگے تمہاری مرضی ہے، جس کو مرضی اپناؤ. لا حجت بیننا و بینکم، حجت تو تمام ہو گئی. ٹھیک ہے، آپ یہ دیکھیں نا کہ عمل کی بات اس میں کیا ہے کہ جب آپ لوگوں کے سامنے اصل دین رکھیں، کوئی حکم ان کے سامنے رکھتے ہیں تو وہ کہیں نہیں اچھا ہم تو کسی اور چیز کو فالو کر رہے ہیں، تو آپ کہیں آپ دلیل لے آئیں، آپ سند لے آئیں. کوئی سند نہیں ہے ان کے پاس، تو پھر تو کوئی جھگڑا ہی نہیں رہا. اب کیا ہے کہ اللہ کی طرف معاملات لوٹا دیے جائیں. اللہ یجمع بیننا، یہ بھی اختلافات کو ختم کرنے کا اتنا خوبصورت طریقہ ہے نا کہ ٹھیک ہے مطمئن ہو جائیں، پرسکون ہو جائیں کہ بھی میں تو شک و شبے سے پاک ہو کر جس دین کی پیروی کری میں اس پہ ہی چلتی رہوں گی. معاملات اللہ کے سپرد ہیں. اللہ جانتا ہے نا کہ میری نیت صاف ہے اور خیر خواہی بھی ہونی چاہیے. یاد رکھیے کہ لوگوں کے سامنے جب حجت پیش کریں ہم تو خیر خواہ رہیں. ہم خود بھی تو کبھی ویسے ہی تھے. ٹھیک ہے، تو خود کو ان کی جگہ پہ رکھ کے سوچیں کہ اور ان کے لیے اللہ سے ہدایت کی دعا مانگیں. ٹھیک ہے، اور اپنے اطمینان کے لیے کیا ہے کہ سب اللہ ہی کی طرف جمع ہونے والے ہیں. ٹھیک ہے، اور جب یہ احساس بڑھ جائے گا نا کہ سب اللہ ہی کی طرف جمع ہونے والے ہیں تو پھر یہ احساس بھی بڑھ جائے گا کہ مجھے ان کو ہدایت کی طرف لانا ہے. پھر خیر خواہی کا جذبہ اور بھی آگے آ جائے گا کہ ایسا نہ ہو قیامت والے دن یہ میری پکڑ کریں کہ بھی تم نے ہمیں بتایا نہیں تھا، یہ حجت ہم پر تمام نہیں کی تھی. ٹھیک ہے، تو اب جس حد تک ہم سے ہو سکے ہم نے یہ کام کرنا ہے. وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ، اور اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے. اپنا اجر و ثواب تو اسی کے ذمے ہے نا، معاملات سارے اسی کی طرف لوٹائے جاتے ہیں. تو دین میں ہم اخلاص پیدا کر لیں، اپنے سارے اعمال کو اللہ کے لیے خالص کر لیں کہ اسی سے ہم نے جزا و سزا لینی ہے. پھر اگلی آیت میں فرمایا والذین یحاجون فی اللہ من بعد ما استجیب له حجتهم داحضة عند ربهم وعليهم غضب ولهم عذاب شدید. والذین، اور وہ لوگ یحاجون جو جھگڑتے ہیں فی اللہ اللہ کے بارے میں، من بعد اس کے کہ مستجیب لہ اس کے لیے جو لبیک کہہ دی گئی، یعنی اس پر جو اس کی طرف دعوت کو قبول کر لیا گیا. حجتہم ان کی حجت بازی داحضۃ زائل ہونے والی ہے، کمزور ہے، باطل ہے، عند ربہم ان کے رب کے نزدیک، وعلیہم اور ان پر غضب ہے، ولہم عذاب شدید اور ان کے لیے سخت عذاب ہے. تو وہ لوگ جو اللہ کی ہستی کو تسلیم کر لیے جانے کے بعد اس کے بارے میں جھگڑا کرتے ہیں. ٹھیک ہے، یعنی جن لوگوں نے اس کو تسلیم کر لیا ہے اور ان کے ان کے ساتھ حجت بازی کرتے ہیں تو ان کی دلیل کیا ہے؟ داحضۃ زائل ہونے والی ہے. اس آیت میں حجہ کے بجائے داحضہ کا لفظ استعمال ہوا ہے.
ٹھیک ہے، اور اس میں 3 باتیں پائی جاتی ہیں دہدن کے مفہوم میں، کہ پھسلنا، کمزور ہونا، زائل ہو جانا. ٹھیک ہے، یعنی جیسے ہوتا ہے نا، اگر پاؤں کسی چیز سے ٹھوکر کھائے اور پھسل جائے، تو داہدتن کے معنی میں ایسی دلیل ہے جو حق کے مقابلے میں اپنے پاؤں پر قائم نہ رہ سکے، پھسل کر کمزور اور زائل ہو جائے، یعنی بودھی دلیل. تو ہوتا کیا تھا کہ مکہ میں اگر کوئی شخص مسلمان ہو جاتا تو اس کے مشرک دوست اور لواحقین ہاتھ دھو کر اس کے پیچھے پڑ جاتے تھے، اس سے بحثیں کرتے، لڑائی جھگڑے کرتے، اسے زج کر دیتے اور اس کو اس بات پر مجبور کرتے کہ دوبارہ سے اپنے پہلے دین میں چلا جائے. تو یہ تو انفرادی صورت تھی. اسی طرح اجتماعی صورت یہ تھی کہ کفار کی مخالفت اور اذیت کے باوجود بھی اسلام پھیل رہا تھا، مسلمانوں کی تعداد میں دم بدم اضافہ ہو رہا تھا. ٹھیک ہے، تو اس صورتحال سے نپٹنے کے لیے کافر متحد ہو کر میدان میں اتر آئے تھے. اس دعوت کو روکنے کے لیے کبھی وہ دھمکی دیتے، کبھی لالچ کر دیتے کوئی، کبھی سمجھوتا، کبھی مکمل بائیکاٹ کرتے. یہ ساری چیزیں آپ دیکھیں نا کہ سیرت میں ہم پڑھتے ہیں. اور کبھی مذاق اڑاتے، کبھی استہزاء کرتے، کبھی فضول قسم کے اعتراضات کرتے، بحثوں کے راستے کھولتے. تو اس کے صورتحال کے متعلق اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا کہ جب سنجیدہ اور عقل مند طبقہ اسلام کے دلائل سے متاثر ہو کر اس کی حقانیت پر ایمان لا چکا ہے اور اللہ کی توحید کو علی وجہ البصیرت تسلیم کر چکا ہے، یعنی ایک صاف نظر آنے والی ایک بات ہے اور اس کو دل نے اوکے کر دیا ہے، تو اب کافروں کے یہ جھگڑے ابس اور بیکار ہیں. یہ جو کچھ بھی کر لیں، ایک حق چیز کو باطل سے یہ زائل نہیں کر سکتے. حق سربلند ہو کر رہے گا. اور الٹا کیا ہے کہ ان کی دلیل اللہ کے ہاں جو ہے وہ زائل ہونے والی ہے، اور وہ علیہم غضب ولہم عذاب شدید، اور ان پر اللہ کا غضب بھڑکتا ہے اور اتنی ہی شدید سزا انہیں دی جائے گی. پھر اگلی آیت میں فرمایا اللہ الذی انزل الكتاب بالحق والمیزان وما يدريك لعل الساعة قریب. اللہ الذی، اللہ ہی وہ ذات ہے، انزلہ جس نے نازل کیا، الکتابہ کتاب کو، بالحق والمیزان حق کے ساتھ اور میزان کے ساتھ. وما یدریکا، اور کیا چیز بتائے آپ کو، لعل الساعۃ قریب، شاید کہ قیامت کی گھڑی قریب ہی ہو. یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کتاب کو حق کے ساتھ نازل فرمایا اور حق معلوم کرنے کا معیار بھی نازل فرما دیا. اور یہ معیار کیا ہے؟ میزان ہے. میزان وہ چیز ہوتی ہے نا جو تول کرتی ہے. تو حق و باطل میں سے یعنی ایک کسوٹی ہے کہ کون حق پر ہے. تو اللہ تعالیٰ نے آپ یہ دیکھیں کہ مادی میزان بھی اتارا ہے جس میں اجسام تلتے ہیں، ہم جانتے ہیں میزان یا تول کے بارے میں یا ترازو کے بارے میں. اور علمی ترازو بھی اتارا ہے جسے عقل سلیم کہتے ہیں، اور یہ لوگوں کے اندر ڈال دیا گیا ہے. عقل سلیم جو ہوتی ہے نا، وہ ہے جو ہر طرح کے تعصبات سے پاک ہو کر جب اس حق کو دیکھتی ہے تو اسے قبول کر لیتی ہے. اسے پتہ چل جاتا ہے کہ حق کس طرف ہے اور باطل کس طرف ہے. ٹھیک ہے، اور یعنی سب یہی دراصل کتاب ہی دراصل حق اور میزان ہے جو کہ حق و باطل کا فیصلہ کرتی ہے. یہ ایک معیار ہے. اور آپ یہ دیکھیں یہی خالق اور مخلوق کے درمیان حقوق و فرائض کا ٹھیک ٹھیک تصفیہ کرتی ہے، اور اسی طرح لوگوں کے مابین بھی جو ہیں ان کے حقوق و فرائض کا بھی ٹھیک ٹھیک آپ کو کھول کر ایک معیار دیتی ہے. وما یدریک لعل الساعۃ قریب. اور اب یہ ہے کہ یہ تو حق اور میزان کے ساتھ اس کتاب کو نازل کیا جا چکا ہے. اب تم اپنے بارے میں فیصلہ کر لو کہ تم کس طرف جا رہے ہو. ایک چیز جو کہ ثابت شدہ ہے تم اس کو چھوڑ کر باطل کی طرف جا رہے ہو. اور یہ جو ترازو اتار دیا گیا ہے، یہ جو میزان اتار دیا گیا ہے، اس میں اپنے اعمال کا محاسبہ خود ہی کر لو کہ تم کہاں پر ہو. اور پھر مت بھولو کہ وما یدریک لعل الساعۃ قریب، اور آپ کو کیا چیز بتائے کہ وہ قیامت یعنی وہ گھڑی قریب ہی آ لگی ہو. پھر تو کچھ بھی نہیں ہو سکے گا. مہلت اعمال ختم ہو جائے گی، ایمان لانے کی مہلت ختم ہو جائے گی. لہٰذا غور اس طرف دلایا جا رہا ہے کہ اس طرح کے لڑائی جھگڑوں کو، بحثوں کو چھوڑ کر اپنی زندگی کو سنوار لو اور اچھے اعمال بجا لانے میں جلدی کرو. پھر فرمایا يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها والذين آمنوا مشفقون منها ويعلمون أنها الحق ألا إن الذين يمارون في الساعة لفي ضلال
یستعجلو جلدی مانگتے ہیں بِهَالَّذِينَ اس کو وہ لوگ جو لا یؤمنون بها جو اس پر ایمان نہیں لاتے، والذین آمنوا اور وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں، جو ایمان لے آئے، مشفقون منہا وہ اس سے ڈرنے والے ہیں، ویعلمون اور وہ علم رکھتے ہیں، انہا کہ بے شک وہ الحق حق ہے، الا خبردار رہو، ان الذین یمارون بے شک وہ لوگ جو بحثیں کرتے ہیں، جھگڑتے ہیں، فی الساعۃ قیامت کے بارے میں، لفی ضلال بعید وہ البتہ کھلی گمراہی میں ہیں۔ تو یہاں پر دراصل دونوں گروپس کا حال بتا دیا گیا کہ وہ پیچھے بتایا نا کہ تمہیں کیا پتہ قیامت کی گھڑی قریب ہی آ لگی ہو اور تم اس کو مذاق ہی سمجھے بیٹھے ہو اور مہلت سے ناجائز فائدہ اٹھا رہے ہو۔ تو فرمایا کہ وہ لوگ جو لا یؤمنون بہا جو ایمان نہیں لاتے، یستعجل بہا الذین وہ لوگ کیا کرتے ہیں، قیامت کی جلدی مچائے ہوئے ہیں۔ اب یہی تو حال تھا مشرکین مکہ کا کہ عذاب آخرت اور قیامت کا مذاق اڑاتے تھے، بار بار پوچھتے کہ وہ کب آئے گی۔ اس کی وجہ کیا تھی، لا یؤمنون بہا کہ ان کے اندر ایمان اترا ہی نہیں، مانتے ہی نہیں تھے، روز آخرت اور اعمال کی باز پرس پر یقین نہیں رکھتے تھے۔ اگر انہیں اس بات کا یقین ہوتا تو کبھی عذاب کے لیے جلدی نہ مچاتے۔ اور دوسری طرف والذین آمنوا مشفقون منہا وہ لوگ جو ایمان لے آئے ہیں وہ تو اس سے ڈرتے رہتے ہیں، حالانکہ وہ ایمان لے آئے ہیں، لیکن حال ان کا کیا ہے کہ وہ روز آخرت پر اور اعمال کی جواب دہی پر یقین رکھتے ہیں، تو اپنے محاسبہ سے ڈرے ہوئے ہیں، ڈرتے رہتے ہیں۔ وَيَعْلَمُونَ أَنَّهَا الْحَقُّ کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ وہ حق ہے، وہ تو ضرور ہو کر رہے گا۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ وہ لوگ جو ایمان نہیں لاتے وہی دراصل اپنے گناہوں پر دلیر ہوتے ہیں نا، کہ دنیا میں نہیں پکڑ آئی تو آخرت بھی کوئی نہیں ہے، وہاں پہ بھی کوئی پکڑ نہیں ہوگی، اور محاسبے کا انہیں کچھ خوف نہیں ہوتا، گناہ کے کاموں پر دلیر ہو جاتے ہیں۔ اور پھر کیا ہوتا ہے، یہی وہ لوگ ہیں الا ان الذین یمارون فی الساعۃ کہ بے شک وہ لوگ جو قیامت کے بارے میں شک کا شکار ہیں، یعنی یہ وہی ہے نا مریا، وہ ہے ایسا شک جو کہ انسان کو بے چین کر دے نا کسی چیز۔ اور پھر آپ یہ دیکھیں کہ یہ یمارون کا لفظ آتا ہے ایسی چیز کے بارے میں جھگڑا کرنا جس کے تسلیم کرنے میں شک ہو، ٹھیک ہے، یعنی دلوں میں تو یہ مان چکے تھے لیکن بے چینی ایسی تھی کہ اس کو مان کر دینے کو تیار نہیں تھے، تو اس کے بارے میں جھگڑتے تھے، پھر ساتھ ہی قیامت کے بارے میں کہ یہ گھڑی آنی بھی ہے کہ نہیں آنی، لفی ضلال بعید ان کا حال کیا ہے کہ وہ حق اور عدل و انصاف کی راہ سے ہٹ کر گمراہی میں، سرکشی میں بہت آگے نکل گئے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسی حالت سے بچائے۔ اللہ اکبر، کہ ہم اسی دنیا میں اپنی زندگیوں کو سنوار لیں۔ پھر فرمایا اللہ لطیف بعباده يرزق من يشاء وهو القوی العزیز۔ اللہ لطیف مہربان ہے بعبادہ اپنے بندوں پر۔ لطیف کا مطلب ہم پیچھے لطیف خبیر جب آتا نا تو باریک بین بھی ہم پڑھتے ہیں نا، یعنی باریک بین ہے، ان کے اعمال کی خوب خبر رکھتا ہے، اور یہ کہ وہ اپنے بندوں پر مہربان ہے، لطف و کرم کرنے والا ہے ان پر۔ یرزقو وہ رزق دیتا ہے، من جسے یشاء وہ چاہتا ہے، وہو اور وہ القوی خوب قوت والا ہے، العزیز خوب غلبے والا ہے، ٹھیک ہے۔ تو لطیف کا جیسے میں نے بھی بتایا کہ لطیف دراصل اس کے مفہوم میں دو باتیں پائی جاتی ہیں، دقت نظر یعنی باریک بینی سے کسی چیز کا جائزہ لے لینا، اور دوسرا یہ کہ نرمی، ٹھیک ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اللہ لطیف بعبادہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے بندوں کے لیے بہت نرم ہیں، ٹھیک ہے، اور باریک بین ہیں کہ ایک ہی وقت میں یعنی ہر طرح کی ان کی خبر رکھتے ہیں اور ساری ہی مخلوقات کی، ٹھیک ہے۔ جیسے آپ یہ دیکھیں کہ ایک اور جگہ پر فرمایا لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار وہو اللطیف الخبیر، کہ اس کو نگاہیں نہیں پا سکتی اور وہ نگاہوں کو پا لیتا ہے اور وہ خوب باریک بین خبردار ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہاں پر یہ دونوں مفہوم ہی پائے جاتے ہیں۔ دوسرا لطیف کا مفہوم کیا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بہت مہربان ہیں، اپنے بندوں پر مہربانی کرنے والے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو مطلب کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی چھوٹی چھوٹی رتی رتی تکالیف کا بھی خوب علم اور خبر رکھتے ہیں،
اور ان کا مہربانی کے ساتھ ازالہ بھی کر دیتے ہیں، اپنے بندوں پر بہت مہربان ہیں، ان کے حالات کی خوب خبر رکھتے ہیں۔ یرزق من یشاء، وہ جس کو چاہتا ہے رزق عطا فرماتا ہے، ان کی چھوٹی چھوٹی حاجات کو، ضروریات کو پورا فرماتا ہے۔ وَهُوَ الْقَوِيُّ الْعَزِيزُ، اور وہ خوب زبردست غالب ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس بات کو یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ کا لطف تو عام ہے، اس کی مہربانی عام ہے، لیکن رزق میں معاملہ ذرا الگ بھی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا میں بہت سے ایسے لوگ ہیں جن کو نپا تلا رزق دیا جاتا ہے، ہر ایک کو یکساں نہیں ملتا۔ تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مشیت، اس کی حکمت پر مبنی ہوتا ہے، یہ اس کی مشیت پر مبنی ہے، کسی کو زیادہ دے دیتا ہے، کسی کو کم دے دیتا ہے، جتنا کسی کے مقدر میں اس نے لکھا ہے وہ اس کو عطا کرتا ہے۔ اور کوئی طاقت، کوئی ہستی ایسی نہیں ہے جو اس کے فیصلوں میں خلل ڈال سکے۔ وہ نہ تو رزق کی کسی کو دیے جانے والی مقدار کو بڑھا سکتی ہے، نہ ہی کم کر سکتی ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ وَهُوَ الْقَوِيُّ الْعَزِيزُ، وہ خوب قوت والا، خوب غالب، زبردست ہے، ٹھیک ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔